اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کفار نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے والد یاسر کو اور آپ کی والدہ سمیہ کو پکڑ لیا، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تاکہ اسلام سے وہ دور ہو جائے، لیکن ان کی کوشش بے سود اور بے فائدہ رہی۔ آخر انہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی، اور ابو جہل نے ان کے اندام نہانی یعنی آپ کی شرمگاہ پر نیزہ مارا اور دونوں اونٹوں کو الگ الگ سمتوں میں دوڑا دیا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چر کر بدن کے دو حصے ہو گئے۔ اللہ اکبر! یا پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے اپنی جان راہ خدا میں دی اور پھر حضرت یاسر کو پکڑا اور ان کو بھی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ یا تاریخ اسلام کے دوسرے شہید ہیں جن کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ اس کے بعد ان ظالموں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور انہیں مجبور کیا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ آپ کی والدہ اور والد کے لاشیں سامنے تڑپ رہے تھے، انہوں نے دل سے نہ چاہتے ہوئے زبان سے ایک کفر یا کلمہ کہہ دیا۔ بارگاہ رسالت میں آپ میں عرض کی گئی کہ عمار تو کافر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، عمار تو سر سے لے کر قدموں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! ایمان اس کے گوشت اور خون میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چھٹکارا پا کر روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معذرہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس وقت تیرے دل کی کیا کیفیت تھی، کیا حال تھا؟ تو عرض کی، میرا دل ایمان سے مطمئن تھا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے پوچھا اور فرمایا، اگر پھر بھی کبھی ایسا موقع آئے تو ایسا ہی کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کلمہ کفر زبان پر لائے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے دل میں یقین اور ایمان موجود ہو، تو اس کی اجازت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جان دے دے لیکن کلمہ کفر سے اپنی زبان کو ناپاک نہ کرے۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا اور اپنے سردار کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ سے کہا کہ عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی حکومت میں سے حصہ دوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تو مجھے اپنی ساری دولت اور جائیداد اور سارے اہل عرب کی دولت اس شرط پر دے کہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے دور ہو جاؤں تو پھر بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ اس نے دھمکی دی کہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، 100 بار خوشی سے کہ میں حضور کے دین کے لیے مر جاؤں۔ اس نے آپ کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اور تیر انداز کو کہا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر آہستہ آہستہ چوٹیں لگاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا اور اس نے پھر عیسائیت قبول کرنے کی پیشکش کی۔ آپ نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے سولی سے اتارنے کا حکم دیا۔ پھر ایک تانبے کی دیگ کو آگ پر تپایا گیا اور ایک مسلمان قیدی کو حضرت عبداللہ کے سامنے اس میں پھینک دیا گیا اور اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ اس دھمکی کے بعد پھر اس نے کوشش کی کہ یا عیسائیت کو قبول کر لے۔ آپ انکار کرتے رہے۔ آخر کار انہیں ایک دیگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب جلاد انہیں اٹھا کر اس تپتی ہوئی دیگ کی طرف لے جا رہے تھے تو دین میں مضبوط اور استقامت کے اس پہاڑ میں ڈر اور خوف کی ہلکی سی بھی جھلک نہ تھی۔ جب دیگ کے کنارے تک پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بادشاہ کو خیال آیا شاید اب اسلام چھوڑ کر میرا مذہب قبول کر لیں گے، اس لیے آپ واپس لانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو پڑا کہ میری ایک جان ہے جسے اللہ کی رضا کے لیے اس دیگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہے اور میں سب کو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عذاب میں ڈال دیتا۔ بادشاہ نے آپ کو قید کر لیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کافی دن بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد کچھ شراب اور کچھ خنزیر کا گوشت ان کی طرف بھیجا، لیکن آپ نے ہاتھ نہ لگایا۔ بادشاہ نے پھر اپنے دربار میں بلایا
اور نہ کھانے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا پریشانی کی حالت میں اگرچہ اس کا استعمال حرام نہیں، لیکن میں تجھے یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ تو میرے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے خوشی کا اظہار کرے۔ بادشاہ نے کہا اس طرح کرو کہ میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ نے اس کے سر کو چوما، اس نے آپ کو اور تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ سب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور آپ کو یہ معذرہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ عبداللہ کا سر چومے اور شروع میں کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ دیا۔ جن سے مل کر زندگی سے پیار آ جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں گے، مگر ایسے بھی ہے دوستو، یا صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، کیسی بھی پریشانی آئی لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ایمان کبھی نہیں چھوڑا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے میں لفظ کی ادائیگی میں اگر ہم سے کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو، اس واقعہ کو بیان کرنے میں اور کسی کو معلوم ہو تو ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔